نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ آج مختلف لوگوں نے مختلف لوگوں کو اپنا رہنما بنایا ہوا ہے۔ کوئی کسی پیر فقیر کو، کوئی کسی عالم کو اپنا رہنما بنایا ہوا ہے کہ بس وہی جو کچھ کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں۔ ہمارے رہنما ایک ہی ہیں، اور وہ کون ہیں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی گھر کی زندگی، ان کی باہر کی زندگی، ان کی تبلیغ کی زندگی، ان کی مجاہدانہ زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج کہتے ہیں فلاں بزرگ کہتے ہیں جہاد کا وقت ہی نہیں ہے، اور فلاں بزرگ یہ کہتے ہیں، تو قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور نے تدریس بھی کی، قرآن و سنت کی تعلیم بھی دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ بھی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بھی کیا، اور آپ نے جفاکشی کی زندگی گزاری۔ آج بہت سارے پیر اور مولوی شہزادے بن چکے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں آ گئیں، اعلیٰ انواع قسم کی گاڑیاں آ گئیں۔ کل میں نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ جی 15,000 روپے کی شیٹیں آئیں کہ کسی دفتر کے ڈیسک نئے بننے ہیں خاص قسم کے، میں نے ضبط کر لیے۔ وہاں بننے کے لیے آئے تھے، میں نے کہا کیوں پرانوں پر کام نہیں چل سکتا؟ ادھر بتیاں نہیں ہیں، ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، تزئین پر خرچ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ ہم ضرورت واقعی فرضی نہیں، اسے تمام اساتذہ اور تمام طلباء سے التجا ہے۔ ایک ضرورت یہ، میں نے خود ٹائریں لگوائی ہیں صفائی کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایک تزئین وہ ہے جو اس کی خاص ضرورت نہیں ہے، اس پر ہم پیسہ خرچ کریں۔ اسی آپ تمام اساتذہ اور طلباء نے حضور صلی اللہ علیہ، مجھے بھی نہیں، ہمارے آقا ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ قرآن نے کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ۔ یہ ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں، ہمارے پیر صاحب یہ کہتے ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں شریعت کے دائرے میں، لیکن ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد کون ہے؟ صحابہ کرام، وہ صحابہ کرام جن پر آج شیعہ بکواس کرتے ہوئے پورا میڈیا بھرا ہوا ہے، صحابہ کرام پر بکواس کر رہا ہے شیعہ، لیکن میں نے ان کو بار بار موبائلے کے چیلنج بھی دیے ہیں اور ان سے سوال بھی کیے ہیں کہ بتاؤ پوری دنیا میں اسلام پھیلایا تو کس نے پھیلایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 27 غزووں میں قربانیاں دی تو کس نے دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے 60 لشکر روانہ کیے تو اس میں کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں مرتد اٹھ کھڑے ہوئے، باغی اٹھ کھڑے ہوئے، ان کا قلع کما کیا تو کس نے کیا؟ صحابہ کرام نے کیا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں پوری آدھی دنیا فتح ہو رہی تھی تو اس کو فتح کس نے کیا؟ صحابہ کرام نے۔ شیعہ کہاں تھا؟ کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ آج بکواس کرتا ہے شیعہ کوئی مذہب نہیں ہے، شیعہ دجل ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ ان کی کتابیں اصول کافی ہو اور من لا یحضر الفقیہ ہو، الاستبصار و تہذیب الاحکام ہو، صحاح اربعہ، ان کی دجل ہیں، فریب ہے، دھوکے ہیں۔ میں نے تقریباً 100 بار ان کو مناظرے مباہلے کا چیلنج دیا ہے، جرأت نہیں ہے کہ بات کر سکیں آ کر۔ ہمارے مذہب کو کوئی کہہ کر تو دیکھے، پھر بتائیں گے۔ الحمدللہ ان کو 100 بار میرے بیانات موجود ہیں، وہ اگرچہ میڈیا سے ہٹاتے رہتے ہیں باطل والے، لیکن شیعہ دجل کا نام ہے، فریب کا نام ہے۔ آج رب کی زمین بے حیائی سے بھر چکی، فحاشی سے بھر چکی، بدکاری کے اڈوں سے بھر چکی، زنا کے اڈوں سے بھر چکی، شراب کے اڈوں سے بھر چکی۔ دبئی بے حیائی، بدکاری، زنا کا اڈا ہے، اور ایسے ہی قطر، ایسے ہی کویت اور یہ سارے عرب ریاستیں بدکاری کے اڈے بن چکی۔ ان بدکاری کے اڈوں کو کون ختم کرے گا؟ ہم نے ختم کرنا ہے، آپ نے ختم کرنا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان کو ختم کرنا ہے۔ امت مسلمہ کے ہر نوجوان مرد عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاد کی تیاری کرے اور جفاکش بنے، شہزادہ نہ بنے۔ ہم لوگ تو شہزادہ بن رہے ہیں، جب شہزادے بنو گے تو پھر بات چلے گی نہیں۔ ہمارے اکابر میں سے ایسے اکابر تھے جو دہلی کی جامع مسجد میں گرمی میں ننگے پیر چلا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہتے جہاد کی تیاری کر رہا ہوں۔ جو اے سی سے باہر نہ نکلے، گاڑی اے سی والی، کمرہ اے سی والا، اس سے باہر نہ نکلے، پنکھے کے بغیر سو نہ سکے، وہ مجاہد کیسے بنے گا؟ ہمارے اکابر تو سردی اور گرمی میں اپنے کو جفاکش کرتے تھے۔ اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا مجاہدانہ زندگی بسر کرو، اپنے کو جفاکش بناؤ۔ ہمارے آقا صحابہ کرام مجاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے، گھر میں 3 مہینے آگ نہیں جلتی تھی، اور پیدل جو ہے وہ سفر کرتے تھے، گھوڑوں پر سفر کرتے تھے۔ آج ہم شہزادے بن چکے، آج ہم سے باطل نہیں ڈرتا۔ الحمدللہ تھوڑا سا ہم نے جہاد کے ایک رنگ دکھایا ہے،
تو ہم سے باطل کانپتا ہے۔ ابھی لال مسجد کے اطراف میں کبھی چلے جائیں نا، چاروں طرف 400-500 پولیس پہرا دے رہی ہے۔ کیا دے رہی ہے؟ پہرا دے رہی ہے۔ کیوں؟ اس سے کہ میرے بارے میں وہ مولوی پہنچ نہ جائے، دیوانہ مولوی ہے۔ 4 سال ہو گئے، چاروں طرف سڑک پر، وہی بھی پہنچ گیا تھا کل پرسوں چکر لگا کے آیا۔ اب یہ جہاد کی برکت ہے، مجاہد بنو گے تو باطل آپ سے کانپے گا، ورنہ ہم کچھ بھی نہیں، ہم تو صفر ہیں۔ لیکن اللہ کے جہاد میں برکت ہے۔ طالبان نے جہاد کیا، 50 ملکوں کو شکست دے دی، جمہوریت کے ذریعے سے ایک ضلع میں اسلامی نظام نہیں آیا۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمہوریت کو کفر لکھا ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمہوریت کو کفر لکھا ہے۔ اگر بعض بزرگوں نے اجازت دی تو انہوں نے اس حد تک اجازت دی کہ مجبوری کے درجے میں کوئی انسان بیمار ہونا تو پھر الضرورات تبیح المحظورات، انہوں نے مجبوراً کہا تھا چلو ووٹ دے دو، لیکن بعد والوں نے کہا یہی اسلام ہے، اس کو چھوڑ دیا کہ مجبوری کا درجہ۔ ایک آدمی کہا جا جی شراب کی ایک حد تک اگر کہہ دے کوئی ڈاکٹر کہ پینا ہے، مجبوری ہے، کوئی اور صورت نہ ہو تو ضرورت کے تحت پی سکتا ہے، حرام چیز کھا سکتا ہے، اور ایک حرام چیز کو اسلامی شراب بنا لیتا ہے۔ یہ یہاں بھی یہی ہوا، جمہوریت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جمہوریت کفر ہے، جمہوریت تجل ہے، جمہوریت فریب ہے، جمہوریت یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ جو مناظرہ مباہلہ کرنا چاہتا ہے آئے مناظرہ مباہلہ کرنا، مباہلے کے لیے تیار ہے۔ جمہوریت سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہوا، جمہوریت کی وجہ سے ہوا۔ آج بات سارا پاکستان لڑ رہا ہے جمہوریت کی وجہ سے۔ جمہوریت کا ہم احترام کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان حفظہ اللہ کا، لیکن جمہوریت میں جا کر نقصان ہی نقصان ہوا۔ 15 ملین مارچ ہوئے، کتنے ملین مارچ؟ 15 ملین، اور 1 ملین مارچ 25-30 کروڑ میں پڑتا تھا۔ ابھی یہ لانگ مارچ ہوا، ہمیں مجھے بتایا کوئٹہ سے علماء آئے گاڑیاں بھر بھر کے، 70-80 ہزار کی لاکھ کی گاڑی کی بڑی، آنے جانے کا خرچہ۔ یہ لانگ مارچ ہو رہا ہے، اعلان ہو گیا لانگ مارچ ختم ہو گیا، واپس جاؤ۔ کیا حاصل ہوا؟ کوئی حاصل ہوا؟ صحابہ کرام نے کوئی لانگ مارچ کیا؟ وہ تو تلواروں سے کرتے تھے، پھر حالات بھی بدلتے تھے۔ پرامن جد و جہد صحابہ کرام نے کی، کوئی دھرنا دیا، کوئی لانگ مارچ کیا؟ یہ سارا تچل ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے ان لوگوں کا جو جہاد نہیں کرنا چاہتے۔ لانگ مارچوں سے 15 ملین مارچ، پھر لانگ مارچ، اربوں روپیہ خرچ ہو گیا قوم کا، حاصل کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ آپ کہیں گے آپ نے لال مسجد میں قربانی دی، کیا حاصل ہے؟ جاؤ افغانستان والوں سے پوچھو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔